کہ کسی ہستی کے متعلق علم کامل، علم ما فوق الاسباب، قدرت کاملہ یعنی قدرت ما فوق الاسباب کا عقیدہ قائم کر کے اس کے سامنے ذلت، عاجزی اور انکساری اختیار کرنا یہ عبادت ہے۔ اس کے لیے ہم نے 3 حوالے ذکر کیے تھے۔ اس کے بعد شواہد من القرآن اور پھر شواہد من الحدیث۔ آج جو سبق ہمارا شروع ہو رہا ہے ایک فائدے سے۔ فائدہ یہ ہے کہ عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 عبادت لسانی، نمبر 2 عبادت بدنی اور نمبر 3 عبادت مالی۔ انسان جب کسی ہستی کے متعلق علم ما فوق الاسباب، قدرت ما فوق الاسباب یعنی علم غیب، حاضر ناظر، سمیع بصیر ہونے، مختار کل ہونے، متصرف الامور ہونے کا عقیدہ رکھ لیتا ہے تو اس ہستی کے سامنے تعظیم بجا لانے کے لیے، عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے، تذلل اور انکساری کا اظہار کرنے کے لیے کبھی تو استعمال کرے گا اپنی زبان کا، تو وہ زبانی عبادت جیسے پکار یا حلف، قسم اٹھانا، اور کبھی وہ بدن کا استعمال کرے گا، باقی بدن کا، جیسے قیام، رکوع، سجدہ، طواف، اور کبھی وہ مال کو استعمال کرے گا جیسے قربانی، نظر، نیاز وغیرہ۔ تو فائدہ کیا ہمارے سامنے آیا کہ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، عبادت لسانی، بدنی اور مالی۔ اور اسی کی طرف اشارہ ہے التحیات میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات سے مراد عبادات لسانیہ ہیں، والصلوات سے مراد عبادت بدنیہ ہے، اور والطیبات سے مراد عبادت مالیہ ہے۔ سمجھ رہے جی بات کو؟ آپ یہ ایک حوالہ پڑھیں، بحر الرائق کا آپ کے سامنے لکھا ہے، دیکھ رہے ہو جی؟ ثم فی تفسیر الفاظہا، پھر ان الفاظ کی تفسیر کے سلسلے میں اقوال کثیرہ ہیں۔ احسنھا، سب سے احسن اور بہتر قول یہ ہے، وہ کون سا ہے جی؟ ان التحیات العبادات القولیہ، کہ التحیات سے مراد کیا ہیں؟ عبادات قولیہ۔ نیچے تحتاوی سے عبارت آ رہی ہے کدعاء و ذکر و قنوت، جیسے زبان سے دعا مانگنا، ذکر کرنا، قنوت۔ اور صلاۃ والصلاۃ، اور صلاۃ سے مراد عبادات بدنیہ ہیں، جیسے سجود، رکوع اور قعود۔ اور طیبات سے مراد عبادات مالیہ ہیں، عبادات مالیہ ہیں۔ نیچے کیا ہے؟ فجمیع العبادات للہ تعالی لا یستحقہ غیرہ ولا یتقرب بشیء منہ الی من سواہ۔ معلوم ہوا کہ یہ تینوں عبادتیں خاص اللہ ہی کے لیے، تینوں عبادتیں خاص اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان عبادات کا مستحق نہیں۔ آگے آ جاؤ، شرک فی الدعا، دیکھ رہے ہو جی؟ شرک فی عبادت لسانی جو ہے، عبادت لسانی کی ایک صورت تھی دعا، غائبانہ پکار، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے شرک فی الدعا۔ شرک فی الدعا کب بنے گا؟ میری طرف دیکھو، کسی ہستی کے متعلق 3 عقیدے رکھ کر، کتنے عقیدے؟ علم ما فوق الاسباب، قدرت ما فوق الاسباب، اور عقیدہ شفاعت، یہ 3 عقیدے رکھ کر اس ہستی کو پکارنا۔ اگر وہ ہستی اللہ کی ہے پھر تو ایمان ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پکارے گا تو کیا ہو جائے گا جی؟ شرک ہو جائے گا۔
کتنے عقیدوں کے ساتھ؟ 3 عقیدوں کے ساتھ، علم ما فوق الاسباب، قدرت ما فوق الاسباب، اور عقیدہ شفاعت قہریہ۔ یہ 3 عقیدے اگر رکھے کسی انسان کے متعلق، نبی، ولی، پیر، فقیر کے متعلق، جن کے متعلق، فرشتے کے متعلق، صاحب قبر کے متعلق، کسی بھی من دون اللہ کے متعلق، یہ 3 عقیدے رکھ کر جب اس کو پکارے گا تو ہم کہیں گے یہ شرک فی دعا کا مرتکب ہے اور یہ بندہ مشرک کہلائے گا۔ سمجھ رہے ہو بات کو جی؟ اس بات کو ذرا آپ دیکھیں، اللہ تعالی کے علاوہ کیا لفظ ہے جی؟ اللہ، کسی نبی، ولی، جن، فرشتے، نوری، ناری، خاکی وغیرہ کے متعلق علم ما فوق قدرت ما فوق اور شفاعت قہریہ کا عقیدہ قائم کر کے اسے اپنی حاجات میں پکارنا اور بلانا، تو یہ کیا کہلائے گا؟ شرک فی الدعاء ون ندا کہلائے گا۔ تشریح کے اندر یہی بات لکھی ہوئی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی، دیکھ رہے ہو؟ تو نیچے آؤ ذرا، ان 3 عقائد کے تحت، ان 3 عقائد کے مل گیا؟ کوئی نہیں ملا؟ اپنی ضروریات میں اس ہستی کو پکارتا اور بلاتا ہے، مثلا کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ میرے رزق کی تنگی دور فرمائیے، یا اللہ تعالی سے دلوائیے، شفاعت، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا معین الدین اجمیری وغیرہ وغیرہ، بس یہی شرک فی الدعاء ون ندا ہے۔ یہی ہماری سرائکی زبان میں اسے سڈن سورن کہتے ہیں، سڈن سورن۔ آگے آ جاؤ جی۔ حکم یہ ہے کہ ان 3 عقیدوں کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پکارنا شرک اور کفر ہے، اور شرک اور کفر بھی عام نہیں بلکہ اصلی اور حقیقی شرک اور کفر ہے، بلکہ اصلی اور حقیقی شرک اور کفر ہے۔ نیچے آ رہے ہو، نیز لکھے آپ کے پاس، نیز قرآن، حدیث، فقہ اور کتب اہل اسلام میں وضاحت اور صراحت سے یہ بات موجود ہے کہ کسی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ و عمل شرک و کفر ہے، شرک و کفر بھی اصلی و حقیقی، زجری تحدیدی نہیں، اور وہ انسان مشرک اور کافر ہے، اور یہی وہ شرک ہے جس میں مشرکین مکہ، ابو جال، ابو لہب وغیرہ پورے طور پر منہمک تھے، اور قرآن مقدس میں ایک نہیں متعدد مقامات پر اس کی تردید پر زور دیا گیا ہے۔ بات کو سمجھ گئے ہو جی؟ حاصل کیا نکلا؟ حاصل یہ نکلا کہ اللہ کے ما سوا، چاہے وہ کوئی ذی روح ہے یا غیر ذی روح ہے، کسی بھی چیز کو ان 3 عقیدوں کے ساتھ پکارنا یہ کیا کہلائے گا؟ شرک فی دعا کہلائے گا۔ سمجھ گئے بات کو؟ پھر میں بات کو خلاصہ ذکر کرتا ہوں۔ شرک فی دعا، یہ 3 عقیدے رکھ کے کسی ہستی کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو پکارنا، یہ کیا کہلائے گا؟ شرک فی دعا کہلائے گا۔ سمجھا گئی بات؟ شواہد القرآن دیکھ رہے ہو جی؟ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، وَلَا تَدْعُ، اور مت پکار اللہ کے سوا، ماں ان ہستیوں کو جو تجھے نفع بھی نہیں دے سکتی اور تجھے نقصان بھی نہیں دے سکتی، فَإِن فَعَلْتَ، پس اگر تو نے یوں کیا، فَإِنَّكَ، پس بے شک تو ہوگا، من الظالمین، ظلم کرنے والوں سے، تو ہوگا پھر ظلم کرنے والوں سے۔ خیال کر رہے ہو بھائی؟ لا تدعو من دون اللہ، مت پکار اللہ کے سوا ان ہستیوں کو جو تجھے نفع بھی نہیں دے سکتی، نقصان بھی نہیں دے سکتی۔ خیال کرو، جب بھی اللہ تعالی اپنے لیے الوہیت کے اثبات کرے گا تب بھی بالعموم وہاں یہی بتائے گا چونکہ میں ہی عالم الغیب ہوں اور میں ہی متصرف الامور ہوں، تو اللہ یہ دلیلیں ذکر کرے گا اپنے لیے الوہیت کے اثبات کے لیے، اور جب اللہ غیر اللہ سے الوہیت کی کیا کرے گا؟ نفی کرے گا کہ میرے سوا کوئی سجدے کے، پکار وغیرہ کے لائق نہیں، تو ان ہستیوں سے اللہ انہی 2 میں سے کسی ایک کی نفی کرے گا کہ یہ متصرف نہیں اس لیے پکار کے لائق نہیں،
یہ عالم الغیب نہیں، اس لیے پکار کے دیکھو یہاں پر اللہ کہتا ہے لا تدعو من، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. کیوں؟ فرمایا لا ینفعک ولا، نہ وہ نفع دے سکتے نہ وہ نقصان دے سکتے ہیں، یعنی ان کے پاس قدرت کاملہ نہیں ہے، متصرف الامور نہیں ہے. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر، اور اگر پہنچے آپ کو کوئی تکلیف فلا کاشف له الا هو، اور اسی وہی بات آ رہی ہے، نفی ہو رہی ہے متصرف الامور ہونے کی. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، اور اگر ارادہ کرے اللہ بھلائی کا تو کوئی نہیں رد کرنے والا اس کے فضل کو. یصیب به من یشاء من عباده وهو الغفور الرحیم. دیکھ رہے ہو فہم مثال. حافظ ابن جریر فرماتے ہیں یقول تعالی ذکرہ ولا تدع یا محمد من دون معبود کا و خالق کا، مت پکار ہے محمد اپنے معبود اور اپنے خالق کے سوا، شیئن کسی چیز کو جو تجھے دنیا میں نفع نہیں دے سکتی اور آخرت میں بھی نفع نہیں دے سکتی، اور تجھے نقصان بھی نہیں دے سکتی، نہ دین میں اور نہ ہی دنیا میں. یعنی بذالک الالہہ، یعنی بذالک الالہہ والاصنام، یعنی یہ الہ آلہہ اور اصنام. یقول لا تعبدھا راجیا نفعہا، اللہ کہتا ہے کہ ان کی عبادت نہ کر امید رکھنے والا ان سے نفع کی، امید رکھنے والا ان سے یا ڈرنے والا ان کے نقصان سے. فإنہا لا تنفع ولا تضر فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون اللہ فإنک اذا من یقول من اور سمجھو استدلال سمجھو آیت سے. اللہ کہتا ہے میرے سوا کسی کو مت پکار، کسی کو جو تجھے نفع بھی نہیں دے سکتے نقصان بھی. اگر میرے سوا کسی کو پکارا تو فإنک من الظالمین ای من المشرکین. معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنے والا نافع زار یعنی متصرف الامور سمجھ کر قرآن کی نص کہتی ہے کہ وہ مشرک ہے. قرآن کی نص کیا کہتی ہے؟ وہ شرک ہے. ہماری بات آ گئی نا، شرک فی دعا، اللہ کے علاوہ کسی ہستی کے متعلق عقیدہ علم ما فوق الاسباب یا عقیدہ قدرت ما فوق الاسباب رکھ کے پکارنا، یہ شرک اور کفر ہے. قرآن نے بھی کہہ دیا لا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین. اور ابن جریر کہتا ہے من المشرکین باللہ من المشرکین باللہ الظالم لنفسی. سمجھ رہے میری بات؟ فائدہ دیکھ رہے ہو؟ فائدہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اس آیت میں تو صرف نبی علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے، لا تدع من دون اللہ فإنک. جواب اگرچہ بات تو صرف نبی علیہ السلام کو اور کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن چونکہ آپ علیہ السلام ساری امت کے لیے مقتدا ہیں تو جو کام حضرت کے لیے جائز نہیں وہ کسی اور کے لیے بھی جائز نہیں. اس لیے علامہ خازن کہتے ہیں وہذا الخطاب وإن كان في الظاہر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن فالمراد به غیرہ. اگرچہ بات تو نبی علیہ السلام سے ہو رہی ہے لیکن اللہ نبی علیہ السلام کو اصل میں نہیں سنا رہا، اللہ ہمیں سنا رہا ہے. کیونکہ نبی تو چھوٹے گناہ سے بھی کیا ہوتا ہے؟ معصوم. شرک تو پھر بہت بڑا جرم ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يدع من دون اللہ شیئا، حضرت نے تو اللہ کے علاوہ کسی چیز کو نہیں پکارا بالکل. فیکون المعنی ولا تدعو ایھا الانسان. دیکھ رہے ہو جی؟ فائدہ نمبر 2، فائدہ نمبر 2 کا حاصل یہ ہے کہ پکار شرک تب بنے گی کہ جب وہاں یہ عقیدے موجود ہوں گے، عقیدہ علم ما فوق الاسباب اور عقیدہ قدرت ما فوق الاسباب. اگر یہ عقیدے موجود نہیں ہوں گے تو یہ پکار شرک نہیں بنے گی، جس کی وضاحت آگے آ رہی ہے. ایک ہوتی ہے دعائے عادت اور ایک ہوتی ہے دعائے عبادت. ایک دعا وہ ہے جو عادت ہے، جو ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. تو ایک دوسرے کو جو ہم پکارتے ہیں یہ تھوڑے ہی ہم ایک دوسرے کو عالم الغیب یا متصرف الامور سمجھ کے پکارتے ہیں. تو یہ دعائے عادت ہے. اور ایک ہے دعائے عبادت.
دعائے عبادت یہ ہے کہ جس ہستی کو پکار رہے ہو اس ہستی کے متعلق عقیدہ علم ما فوق الاسباب، قدرت ما فوق الاسباب اور عقیدہ شفاعت قہریہ کا قائم کر کے اسے پکار رہے ہو تو وہ دعائے عبادت بنے گی۔ فائدہ نمبر 2، عبادت اور پکار کی مدار چونکہ عقیدہ علم غیب حاضر و ناظر اور عقیدہ مختار کل پر ہے، یعنی کسی ہستی کے بارے میں پہلے ہی عقیدہ قائم ہوگا کہ وہ عالم الغیب حاضر ناظر ہے، مختار کل شفیع کاری ہے، تب اس کی عبادت اور پکار کی جائے گی۔ سمجھ رہے بات کو؟ فام صرف دیکھ لو، اگلی بار ساری نہیں پڑھ سکتے، وقت نہیں ہے۔ فین فعلتا یعنی مانا ہے تو کان ہو، فعبدت غیری او طلبتا نفعا او طلبتا نفعا ودفع الضر من غیری فانکا اذا من الظالمین۔ اے میرا پیغمبر، اگر آپ نے وہ کام کیا جس سے میں نے آپ کو منع کیا، بس آپ نے عبادت کی میرے علاوہ کسی اور کی، یا آپ نے اس سے نفع طلب کیا یا ضرر کا دفع کرنا طلب کیا میرے علاوہ کسی اور سے، فإنک اذا من الظالمین، تو آپ ظلم کرنے والے ہوں گے، یعنی اپنے آپ پر، لأنک وضعت العبادۃ فی غیر موضعہا، کیونکہ آپ نے عبادت کو غیر محل میں رکھ دیا، اور ظلم کہتے ہی اسے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اپنے محل کو چھوڑ کر غیر محل میں رکھنا۔ عبادت تو اللہ کا حق تھا، اللہ کے علاوہ جب کسی اور کے لیے عبادت کرو گے تو یہ وضع الشیء فی غیر محلی ہوگا، اور ان الشرک لظلم عظیم۔ سمجھ گئے بات کو؟ فائدہ نمبر 3 دیکھ رہے ہو جی؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہاں آیت کے اندر جو لفظ آیا ہے نا لا تدعو من، اس من دون اللہ سے مراد صرف بت نہیں، کوئی کہے صرف بت ہیں، بعض پڑے بیٹھے، اس لیے بت نہیں کہ من دون اللہ کا معنی بت کرنا، یا نہ یہ معنی لغوی ہے، نہ یہ معنی شرعی ہے، نہ یہ معنی عرفی ہے، نہ یہ معنی لغوی ہے، نہ یہ معنی شرعی ہے، نہ یہ معنی عرفی ہے۔ ہم بات کر چکے کہ من دون اللہ کا معنی ہے کل ما سوی اللہ۔ دوسری بات ثانیاً کہ یہاں لفظ ہے، یہاں ایک لفظ آیا کہ ولا تدعو من دون اللہ کے بعد کیا کھڑا ہے؟ ما لا ینفعک، کیا لفظ ہے؟ ما، اور ما یہ ادات عموم میں سے ہے، اور من و ما یحتملان العموم والخصوص اصلهما العموم، یہ عموم خصوص کے محتمل ہیں لیکن اصل اس میں کیا ہے؟ عموم ہے۔ تو یہ ما کا عموم بھی بتا رہا ہے کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت نہیں لیے جا سکتے۔ حنفیہ کے نزدیک تو اس عموم کے اندر تخصیص کرنے کے لیے کوئی خبر واحد بھی کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے کوئی دلیل قطعی آنی چاہیے۔ تو جب خبر واحد سے کام نہیں چل سکتا اس عام کے اندر تخصیص کرنے کے لیے، تو پھر صرف اتنی بات سے کہ مفسر نے لکھ دیا ای من الاسنام، ای من الاسنام، یہ نزلت فی الاسنام، جب خبر واحد صحیح سے تخصیص نہیں ہو سکتی تو صرف مفسرین کے یہ کہہ دینے سے نزلت فی الاسنام اس سے تخصیص ہو جائے گی؟ کوئی بالکل ممکن نہیں۔ اگلے صفحے پہ آ جاؤ جی۔ اور فائدہ نمبر 4 پہ آ جاؤ۔ کتنے فائدے آپ نے پڑھ لیے؟ 3۔ اس آیت کے متعلق کتنے فائدے پڑھ لیے؟ 3 فائدے پڑھ لیے۔ نمبر 1، ظاہراً خطاب نبی علیہ السلام کو ہے لیکن مراد امت ہے۔ دوسرا فائدہ ہم نے یہ پڑھا کہ یہاں پر پتہ چلا کہ عبادت وہ دعا عبادت ہے جس میں عقیدہ قدرت کاملہ، علم کامل اور شفاعت قہریہ ہو۔ تیسرا فائدہ کہ یہاں من دون اللہ سے مراد صرف بت نہیں۔ فائدہ نمبر 4 سمجھو، یہاں جو فرمایا نا لا تدعو من دون اللہ، تو یہاں دعا سے مراد پکار والی عبادت ہے، ندا والی عبادت ہے، کوئی اور عبادت نہیں۔ آگے ایک سوال آئے گا سوال غالیانہ سے کہ وہ لوگ کہیں گے نا بھائی، قرآن میں جہاں بھی اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو نہیں، تو مفسرین کہتے ہیں یعنی کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ پتہ چلتا ہے کہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے، پکارنا شرک نہیں۔ تو سمجھو ہم کہتے ہیں نہ، یہاں اور عبادت نہیں مراد، بلکہ یہاں خاص ندا اور پکار والی عبادت مراد ہے۔ فائدہ نمبر 4، دعا سے مراد پکارنا، مدد مانگنا اور حاجات طلب کرنا، یعنی سڈن تے سورن ہے، اور اس سے مراد کوئی اور عبادت نہیں۔ فائدہ 5 دیکھ رہے ہو جی؟ یہ میں نے ذکر کر دی بات۔ ایک ہے دعائے عادت
اور ایک ہے دعائے عبادت. تو یہاں پر قرآن نے جس دعا کی نفی کی لا تدعو سے، تو یہ نفی ہے دعائے عبادت کی، نہ کہ دعائے عادت کی. سمجھو جی؟ حوالہ پڑھ لو. لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک ای ولا تدعو ایھا الرسول غیرہ تعالی دعاء عبادت. کسی اور کو نہ پکار، وہ پکار جو پکار عبادت ہے، وہ پکار جو پکار عبادت ہے. بس اس پہ نشان لگا لو، دعا عبادت ان پر کافی ہے. آگے آ جاؤ. شاہد ثانی، شاہد ہم نے پہلا شاہد پڑھا جو قرآن صاف کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی پکار ان تین عقیدوں سے کفر اور شرک ہے. اور اس آیت کے متعلق ہم نے 5 فوائد بھی پڑھ لیے. سمجھ گئے ہو جی؟ شاہد ثانی قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. اعلان کر میرا پیغمبر بے شک سوائے اس کے نہیں، میں پکارتا ہوں صرف اپنے رب کو اور نہیں شریک ٹھہراؤں گا اس کے ساتھ کسی ایک کو. سمجھ گئے ہو جی؟ فائدہ نمبر 1، اس آیت سے پتہ چلا کہ انبیاء کا مسلک اور مذہب کیا ہے. انبیاء کا مسلک اور مذہب کیا ہے؟ سمجھو، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے میرا پیغمبر اپنا عقیدہ بیان کر، اور عقیدہ یہ ہے کہ انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. یہ آپ کے سامنے لکھا ہے فائدہ نمبر 1. اس آیت کو عنوان ہے مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء. فائدہ نمبر 2 دیکھ رہے ہو؟ ہمت کرو. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں لفظ کھڑا ہے انما کا. انما ادعو ربی، اور انما کلمہ حصر کا ہے، اور اس میں 2 باتیں ہیں، اس بات بھی ہے اور نفی بھی ہے. اس بات بھی ہے اور نفی بھی ہے. تو معنی کیا؟ انما ادعو ربی، بے شک سوائے اس کے نہیں میں پکاروں گا صرف اپنے رب کو، اور رب کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پکاروں گا. سمجھ گئے بات؟ یہ فائدہ نمبر 2 آ گیا. فائدہ نمبر 3، یہاں بھی وہی بات سمجھو کہ انما ادعو میں مراد دعائے عبادت ہے، دعائے عادت نہیں. فائدہ نمبر 4 دیکھو، اور دیکھ رہے ہو؟ فائدہ نمبر 4، یہاں جس دعا کی بات ہو رہی ہے وہ ماتحت الاسباب دعا نہیں، وہ ماتحت الاسباب دعا نہیں، سمجھو نا، بلکہ اس سے مراد ما فوق الاسباب دعا ہے. فائدہ نمبر 5 دیکھو، یہاں ربی یہ ماقبل کی علت ہے. انما ادعو ربی، میں صرف اس ہی ذات کو پکارنے والا ہوں جو میرا پالن ہار ہے، جس نے میں محمد کو میری ماں کے پیٹ کے اندر قطرے سے انسان بنایا، دنیا میں لایا، جوان کیا، نبوت عطا کی، اس ہی کی میں عبادت کروں گا. تو جب ایسی ذات صرف اللہ ہی کی ذات ہے تو معلوم ہوا پکار کی ذات بھی صرف اللہ ہی کی ذات ہے. نمبر 6، اور دیکھ رہے ہو نمبر 6، فائدہ نمبر 6، اور سمجھو ہونا یہ چاہیے تھا قل انما ادعو ربی ولا ادعو معہ احدا، ولا ادعو معہ، انما ادعو ربی ولا ادعو معہ احدا، میں اللہ کو پکاروں گا لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکاروں گا. لیکن ولا ادعو کی بجائے قرآن لفظ لایا انما ادعو ربی ولا اشرکو. ولا ادعو کی بجائے کیا آیا؟ ولا اشرکو. یہ لفظ اس لیے لایا گیا تاکہ غیر اللہ کی پکار پر شرک اور کفر کا فتویٰ لگایا جائے. غیر اللہ کی پکار پر شرک اور کفر کا فتویٰ لگایا جائے. سمجھ رہے بات کو؟ فائدہ نمبر 7، یہاں لفظ کھڑا ہے احدن کا. قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اور احدن مادتن بھی عام ہے، اور پھر نکرہ ہے، اور تحتن نفی ہے. معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کروں گا، چاہے وہ ذی روح ہو یا غیر ذی روح ہو، ذی عقل ہو غیر ذی عقل ہو، زندہ ہو مردہ ہو، نبی ہو جن ہو فرشتہ ہو، کسی کو بھی نہیں کروں گا. اور فائدہ نمبر 8، انما ادعو بھی فعل مضارع کا صیغہ، ولا اشرک بھی فعل مضارع کا صیغہ. اور فعل مضارع میں 2 زمانے ہوتے ہیں، حال بھی اور استقبال بھی، کہ میں محمد اب بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاروں گا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، اور استقبال میں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاروں گا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک.
جاگے ہو؟ اب آیت پہ ہو ذرا، یہاں آیت میں لگاؤ ان فوائد کو. قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. پہلا فائدہ کیا تھا کہ بیان ہوا مسلک الانبیاء. دوسرا فائدہ کیا کہ کلمہ انما کس کے لیے ہے؟ اصل کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ اور تیسرا فائدہ کیا ہے کہ ادعو سے مراد دعائے عبادت ہے نہ کہ دعائے عادت. نمبر 4 یہاں دعا ما تحت الاسباب نہیں مراد بلکہ دعا ما فوق الاسباب مراد ہے. اور نمبر 5 پانچواں یہ آیا کہ ربی، یہ علت بیان کی گئی ادعو ربی کہ اللہ ہی کو پکاروں گا کیونکہ وہی میرا رب ہے، کوئی اور رب نہیں. یہ پانچواں فائدہ تھا. اور چھٹا فائدہ اس کے اندر یہ آیا کہ بھائی یہاں پر ولا اشرک کو کہا گیا، ولا ادعو نہیں کہا گیا تاکہ فتویٰ لگایا جا سکے. اور ساتواں فائدہ آیا لفظ احدن سے کہ یہ لفظاً بھی عام، مادتاً عام، پھر نکرہ، پھر تحتاً نفی، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کروں گا. اور آٹھواں فائدہ کہ ادعو بھی مستقبل مضارع اور اشرکو بھی مضارع، یعنی نہ میں حالن کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کروں گا نہ استقبالن شریک کروں گا. سمجھ گئے ہو جی؟ ان آیتوں میں یہ فوائد یاد کرو، یہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں، اتنی قیمتی اور بنیادی باتیں. آگے آؤ جی، آگے آؤ. آیت نمبر دیکھ رہے ہو جی 3. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. کون بڑا گمراہ ہے اس بندے سے جو پکارتے اللہ کے علاوہ ہستیوں کو جو اس کی استجابت نہیں کر سکتے قیامت تک اور اس کی پکاروں سے غافل ہیں. اور جب جمع کیے جائیں گے ہوں گے دشمن اور ان کی باتوں کا انکار کرنے والے. اس آیت میں سب سے پہلے سمجھو 4 مسئلے ہیں. کتنے مسئلے ہیں جی؟ مسئلے 4 ہیں اس کے اندر. نمبر 1 کہ اس آیت کے اندر ایک فتویٰ ہے کہ اللہ کے ماں سوا کسی کی بھی غائبانہ پکار کرنے والا قرآن کی اس نص قطعی کی روشنی میں صرف کافر نہیں بلکہ سب سے بڑا کافر ہے. صرف کافر نہیں بلکہ من اضلو، کون ہے بڑا گمراہ اور بڑا کافر اس شخص. دیکھ رہے ہو جی؟ پہلا مسئلہ کیا نکلا؟ اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کی غائبانہ پکار کرنے والا قرآن کی نص کہتی ہے یہ سب سے بڑا گمراہ ہے، اس سے بڑا کوئی اور گمراہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو جی؟ یہ مسئلہ نمبر 1. دیکھ رہے ہو جی؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی مخلوق، نبی، ولی، جن اور فرشتے، نوری، ناری، خاکی، زندہ یا مردہ، زیرو، غیر زو، عاقل یا لا عاقل کو غائبانہ حاجات میں پکارنے والا انسان، مشرک، سارے گمراہوں سے بڑا گمراہ. اس جیسا گمراہ دنیا میں کوئی نہیں. اور نیچے آؤ، نیچے آؤ، فہم سلف پڑھو. انکار ان یکون احد اضل من المشرکین، اس بات کا انکار کیا گیا ہے کہ مشرکوں سے بڑھ کر کوئی اور گمراہ ہو، یعنی ان سے بڑھ کر کوئی اور گمراہ نہیں ہے. مسئلہ 1 سمجھ گئے ہو جی؟ مسئلہ ثانیہ، اگلے صفحے پہ آؤ. مسئلہ اس آیت سے دوسرا مسئلہ یہ ملا، اس آیت سے اللہ کے سوا لوگ جن جن کو بھی پکارتے رہے، پکار رہے ہیں یا پکاریں گے، وہ قیامت تک ان کی پکاروں کو نہ سن سکتے ہیں نہ ان کی دعاؤں کو قبول کر سکتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ مسئلہ ثانیہ سمجھے ہو؟ اللہ کے علاوہ لوگ جن جن کو پکارتے ہیں، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، وہ قیامت تک ان کی پکاروں کوئی نہ سن سکتے ہیں اور نہ ان کی استجابت کر سکتے ہیں. تائید میں 2 آیتیں کھڑی ہیں. لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء وما هو لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. سمجھو نا؟ آیت سنتے رہتے ہو یہ روزمرہ. اللہ کہتا ہے مثال ایسے ہے جی جیسے ایک بندہ کنویں کے کنارے بیٹھ جائے اور کنویں کے اندر پانی ہے اور اس پانی کو بندہ آواز دے، پانی میرے منہ میں آ جا، منہ میں آ جا، منہ میں آ جا. پکارتے پکارتے مر تو سکتا ہے لیکن پانی کبھی اس کے منہ میں نہیں آ سکتا. بعین ہی اسی طرح یہ جسے پکار رہا ہے اللہ کے علاوہ
اللہ کہتا ہے وہ بھی اس کی استجابت نہیں کر سکتا. سمجھ رہے ہو جی؟ مسئلہ نمبر 3. کتنے مسئلے شاید سے معلوم ہو گئے؟ 2. ماں سے اللہ کی غائبانہ پکار کرنے والا سب سے بڑا گناہ ہے. 1. نمبر 2، وہ قیامت تک اس کی پکار پر استجابت نہیں کر سکتے. نمبر 3، مسئلہ نمبر 3، جن کو یہ پکار رہے اللہ کے علاوہ، جن کو یہ پکار رہے اللہ کے علاوہ، وہ سب کے سب غافل ہیں. سب کے سب ان میں سے کوئی عالم الغیب، حاضر و ناظر، سننے جاننے والا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور پھر قرآن کہتا ہے فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. دیکھ رہے ہو جی؟ مسئلہ نمبر 4. مسئلہ نمبر 4. چوتھی شک یہ ہے اس آیت سے جو اخذ کی گئی کہ لوگ اللہ کے ماں سوا جن جن کی باتیں کر رہے ہیں نا، جن جن کی عبادتیں کر رہے ہیں، قیامت کے دن ان کے وہ خود ساختہ معبود ان کی باتوں کا صرف انکار نہیں کریں گے بلکہ ان کے دشمن بن کے کھڑے ہو جائیں گے. بلکہ ان کے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، وہ ان کے دشمن بن کے کھڑے ہو جائیں گے. اور دیکھ رہے ہو کتنے مسئلے آ گئے؟ 4 مسئلے آ گئے. اب آ جاؤ فائدہ نمبر 2. یہ کیا تھا فائدہ نمبر 1؟ ایک فائدے کا حاصل یہ ہے کہ ان 2 آیتوں سے ہمیں کتنے مسئلے ملے ہیں؟ 4. سمجھ گئے جی؟ ایک، ماں سے اللہ کی غائبانہ پکار کرنے والا سب سے بڑا گمراہ ہے. دوسرا مسئلہ ہمیں اس سے یہ ملا کہ وہ قیامت تک اس کی استجابت نہیں کر سکتے. تیسرا یہ ملا کہ وہ غافل ہیں. چوتھا یہ ملا کہ قیامت کے دن ان کے خود ساختہ معبود الٹا ان کے دشمن بن کے. سمجھ گئے بات کو؟ دیکھ رہے ہو؟ اب یہ باتیں آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں. فائدہ نمبر 2، فائدہ نمبر 2 کہ یہاں اس آیت میں بھی جو لفظ من اضل ممن یدعو، تو یدعو سے مراد خاص پکار والی عبادت ہے، کوئی اور عبادت نہیں. فائدہ نمبر 3 کہ یہاں پکار بھی وہ پکار مراد ہے جو دعائے عبادت ہے، یعنی مفوق الاسباب پکار مراد ہے، ما تحت الاسباب نہیں. اور یہاں بھی من دون اللہ سے مراد کل ما سوى اللہ ہے، کل ما سوى اللہ ہے. سمجھ رہے ہو جی؟ عبارت پڑھ لو نا، وقد جوز ان یراد بهم کل من یعبد من دون اللہ. اور تحقیق جائز قرار دیا گیا ہے کہ یہاں مراد لیا جائے وہ سب کی سب ہستیاں جن کی اللہ کے علاوہ عبادتیں کی گئیں. من الملائکۃ والجن والانس وغیرہم والے آپ کے سامنے لگے ہیں. دیکھ رہے ہو جی؟ شواہد الحدیث. آ جاؤ شواہد اور میری طرف دیکھو، بات کو سمجھو. آج ہم نے عنوان شروع کیا شرک فی الدعاء والنداء کا. اس کی تعریف ہم نے پڑھی کہ شرک فی الدعاء والنداء کیا ہے. پھر ہم نے اس کا کیا پڑھا؟ حکم نداء لغیر اللہ. حکم سے ہم فارغ ہوئے تو ہم نے شروع کیے شواہد القرآن. 3 آیتیں ہم نے پیش کی جو تینوں کہتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی غائبانہ پکار ان 3 عقیدوں کے ساتھ وہ کفر اور شرک ہے. ایک میں تھا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، دوسرے میں تھا وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اور تیسرے میں تھا من اضل ممن یدعو من دون اللہ. سمجھ گئے ہو؟ تو شرک کفر کا فتویٰ آیا نہیں آیا قرآن سے. اور پہلی آیت کے نیچے ہم نے فوائد پڑھے 5، دوسری آیت کے نیچے فوائد پڑھے 8، اور تیسری کے نیچے ہم نے فوائد پڑھے 4. سمجھ گئے ہو جی؟ اب شواہد الحدیث، حدیث پاک کے اندر بھی یہی بات آئے گی. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک دن بیٹھا تھا. آپ نے فرمایا غلام، اے بچے میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، ان کلمات کو یاد کر لے، اللہ تیری حفاظت کرے گا، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. وہ کلمات کیا تھے؟ اذا سألت
فاسأل اللہ، جب تو نے مانگنا ہو تو صرف کس سے مانگنا؟ اللہ سے، اور جب تو نے مدد مانگنی ہے تو صرف کس سے مانگنا؟ سکھا رہے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام، سکھا رہے ہیں۔ ہاں آج کا پیر تو کہتا ہے مجھے پکارنا، آج کا پیر تو کہتا ہے ہاں تو اللہ کو نہیں پکارنا، تیرا اللہ تیرا کیا لگتا ہے، تو مجھے پکارنا۔ اور مولوی کو حیا نہیں آتا، ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ فلاں اللہ کے ولی تھے، سفر پہ جا رہے تھے، رستے کے اندر دریا پڑا تو اس ولی نے اپنے مرید کو کہا کہ اب ہم دریا کے اوپر پیدل چل کے جائیں گے، لیکن میں یا اللہ کروں گا اور تو میرا نام لگانا، غالب حضرت جنید بغدادی کے ذمہ لگاتے ہیں، تو یا جنید کرنا۔ خیر وہ دونوں پانی پہ چل پڑے۔ جب وسط میں پہنچے تو مرید نے کہا پیر اللہ کو پکارا تو میں بھی پکاروں، یا اللہ کروں۔ تو مرید نے جیسے یا اللہ کیا تو اس نے ڈوبنا شروع کر دیا، پھر یا جنید کیا تو اس نے چلنا شروع کر دیا۔ اب آپ ذرا سوچ کے بتائیں، اگر ایسے عقیدے رکھنے والا موحد ہو تو ابو جہل کا پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ابو جہل کا پھر اگر یہ جنت میں جائے گا تو اس سے پہلے اس کے استقبال کے لیے پھر ابو جہل جنت میں بیٹھا ہو، اس سے پہلے بیٹھا۔ سمجھ رہے ہو؟ قرآن حدیث دیکھو، حدیث کہتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابی کو کہہ رہے ہیں، ابن عباس کو، اذا سألتا فاسأل اللہ، سوال کرنا ہو تو اللہ ہی سے کرنا، مدد مانگنی ہو تو اللہ ہی سے۔ دیکھ رہے ہو جی؟ دوسری حدیث دیکھو، عن ثابت بن البنانی، یہ حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا چاہیے کہ سوال کرے تو میں سے ہر ایک اپنے رب سے، آج حتی یسأل عبارات سلف یہ لمبی ہے، آ جاؤ مسئلہ واضح ہو گیا، شواہد القرآن بھی آ گئے۔ فائدہ آگے 3-4 صفحے آؤ، ایک فائدہ لکھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہو کیا لکھا ہے؟ ایک فائدہ لکھا ہے، میری طرف دیکھو بھائی۔ یہ جو ہم نے مسئلہ بیان کیا نا، شرک فی الدعا اور توحید فی الدعا، کہ 3 عقیدے قائم کر کے پکارنا یہ عبادت ہے، اور اگر یہ پکار اللہ کی کرے گا تو اللہ کی عبادت ہے، غیر اللہ کی کرے گا تو غیر اللہ کی عبادت ہے، اور کفر اور شرک ہے۔ اب سمجھو، ہم کہتے ہیں یہ اسی طرح عبادت ہے غائبانہ پکار، جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت ہے، جس طرح سجدہ عبادت، رکوع عبادت، طواف عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ عبادت، نماز عبادت، بعین ہی اسی طرح غائبانہ پکار بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ آگے ایک مسئلہ آ رہا ہے، وہ کہیں گے نا جی عبادت تو غیر اللہ کی کرنا شرک ہے، لیکن غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں، غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں، عبادت شرک ہے۔ اب یہاں پر ہم عنوان قائم کر رہے ہیں کہ غائبانہ پکار عبادت ہے، صرف عبادت نہیں، مخ العبادہ، عبادت کا خلاصہ اور دیکھ رہے ہو۔ فائدہ پڑھ لینا خود، اردو میں نہیں پڑھنے لگا، وقت نہیں ہے اتنا۔ ماخذ نمبر 1 دیکھ رہے ہو؟ اب ان ماخذ میں ہمارے سامنے کیا آئے گی بات کہ الدعاء هو العبادہ، دعا کیا ہے؟ ہاں، غائبانہ پکار کیا ہے؟ وقال ربکم ادعونی، کہا تمہارے رب نے ادعونی، اس لفظ کو یاد رکھو، استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پہلے فرمایا ادعونی، مجھے پکارو، اب آگے ہونا چاہیے تھا نا ان الذین یستکبرون عن دعائی، یہاں کیا ہونا چاہیے تھا؟ عن، لیکن عن دعائی کی بجائے قرآن کیا لایا؟ عن عبادتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا عبادت ہے، اس لیے کہ دعا کیا ہے؟ ہاں، یہ ہم اپنی طرف سے بات تو کرتے نہیں۔ آگے آ جاؤ، تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء هو العبادہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے بطور دلیل کہ یہ آیت پڑھی، ادعونی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سمجھئے ہو جی؟ نمبر 2، قرآن نے کیا کہا؟ ومن اضل ممن
اس یدو پہ نشان لگاؤ. ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب الی یوم القیامہ. آگے کیا ہے؟ وہم عن دعائہم. ادھر نشان لگاؤ. اوپر فرمایا یدعو، ادھر فرمایا عن دعائہم. آگے چلو. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. پیچھے 2 دفعہ لفظ دعا کا لایا، اب تیسری دفعہ لفظ لایا بے عبادتہم، یہ بتلانے کے لیے کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہی ہے. دعا عبادت ہی ہے، یہ عبادت کے علاوہ کوئی علیحدہ کوئی اور چیز نہیں ہے. اور سمجھ رہے ہو؟ ماخذ نمبر 3 دیکھو، طرز استدلال دیکھو. طرز استدلال دیکھ رہے ہو؟ پہلی آیت میں 2 دفعہ دعا کا ذکر ہے اور پھر دوسری آیت میں لفظ عبادت لایا گیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ دعا عبادت ہی ہے. ماخذ نمبر 3 دیکھو. ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن جسے اب قرآن بھی نہیں ماننا، حدیث بھی نہیں ماننی، اس کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، اس کا تو کوئی علاج. صاف حدیث کہہ رہی ہے الدعاء مخ العبادہ. دوسری حدیث ماخذ نمبر 4 دیکھو. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اشرف العبادت الدعاء. سب سے اشرف عبادت وہ کیا ہے؟ دعا ہے. سب سے اشرف عبادت وہ کیا ہے؟ دعا ہے. سمجھ گئے بات کو؟ تو یہ ہمارے شواہد پورے ہو گئے، قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی. اور ایک ہم نے فائدہ بھی پڑھ لیا کہ دعا عبادت ہی ہے. دعا عبادت ہی ہے. اس پہ آیات بھی آ گئی اور احادیث بھی آ گئی. جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا اچھا جی، میری طرف بات دیکھو. ہم نے چند باتیں پڑھ لی. نمبر 1 شرک فی الدعا.
کی تعریف، اس کا حکم، شواہد من القرآن، شواہد من الحدیث، اور ایک فائدہ کہ دعا عبادت بھی ہے، اس پر آیات اور احادیث۔ اب آپ کے سامنے چند سوالات ہیں، میری طرف دیکھو، بات کو سمجھو۔ سوال نمبر 1 جس کو میں نے ماقبل میں ضمناً ذکر بھی کیا، اب دوست لوگ کہیں گے تم کہتے ہو کہ اللہ کے ماں سوا کسی کی غائبانہ پکار بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو وہ ایک تعویل کریں گے، کہیں گے نا نا، پکار شرک نہیں، عبادت شرک ہے۔ پکار شرک نہیں، ہاں پکار شرک نہیں، عبادت شرک۔ دلیل وہ دیں گے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ آتا ہے نا، لا تدعو من دون اللہ، ممن یدعو من دون اللہ وغیرہ وغیرہ، انما ادعو، تو مفسرین مانا کرتے ہیں آبدو، تعبدو وغیرہ کے ساتھ۔ تو گویا کہ مفسرین دعا کا معنی کرتے ہیں عبادت۔ لا تدعو من دون اللہ ای لا تعبد من دون اللہ، انما ادعو ای انما اعبد۔ تو کہتے ہیں چونکہ مفسرین دعا کا معنی کرتے ہیں عبادت، معلوم ہوا کہ عبادت شرک ہے، دعا شرک نہیں۔ عبادت شرک ہے کیونکہ مقصد وہ ہے ہیرا پھیری کرنا، اور اس دنیا میں سب سے بڑی ہیرا پھیری کرنے والا مشرک کہلاتا ہے۔ اب عقل ہوتی تو یہ سمجھتا نا کہ چونکہ مفسر مانا کرتے ہیں دعا کا عبادت کے ساتھ، یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح سجدہ عبادت ہے اس طرح غائبانہ پکار بھی، اس طرح ہم نے ابھی بات کی، لیکن اس نے بات کو الٹ دیا کہ مفسر مانا کرتے ہیں دعا کا عبادت کے ساتھ، لہذا عبادت تو شرک ہے، دعا شرک نہیں۔ مقصد کیا ہے اس تعویل کا؟ مقصد یہ ہے کہ ہم جو غیر اللہ کی پکاریں کرتے ہیں، کوئی کسی کی، کوئی کسی کی، کوئی کسی کی، تاکہ ہم لوگ شرک والے فتوے سے بچ جائیں۔ شرک والے فتوے سے، دیکھو ذرا اس کو، مقصد الغلات دیکھ رہے ہو جی؟ غالیوں کا اس اعتراض سے مقصد یہ ہے کہ اس حربے کے ذریعے ندا لغیر اللہ والے کبھی شرک پر پردہ ڈال کر تلبیس ابلیس سے کام لے کر اسے جائز قرار دیا جائے اور شرک کے فتوے کی ذات سے بچا جائے۔ میری طرف دیکھو، جواب سمجھو۔ جواب یہ ہے کہ دعا بمانا عبادت، کیا لفظ کہہ رہا ہوں؟ دعا بمانا عبادت، یہ لغت کی کسی کتاب میں بھی نہیں آتا۔ دعا بمانا عبادت یہ لغت کی، اور قرآن نے تو کفر کہا ہے نا غیر اللہ کی پکار کو، دعا کو، اور اب تم دعا کو مانا لے رہے ہو صرف اور صرف عبادت کر کے۔ دعا بمانا عبادت لغت کی کسی کتاب میں نہیں آتا، بلکہ دعا کا معنی ہے مانگنا۔ دعا کا معنی ہے مانگنا، پکارنا، بلانا۔ الجواب دیکھو، لغت عرب میں دعا کا معنی عبادت نہیں اور ہرگز نہیں، بلکہ پکارنا اور بلانا ہے۔ تمام اہل لغت نے دعا کا معنی خواندن ندا کردن لکھا ہے، کسی بھی اہل لغت نے دعا کا معنی عبادت نہیں لکھے، دعا کے معنی عبادت نہیں لکھے۔ جواب آ گیا نا کہ تم مفسرین کی اس بات کو لے رہے ہو دعا بمانا عبادت، وہ بھی آگے آئے گا، ہم بتائیں گے کہ مفسرین کیوں مانا کرتے ہیں، لیکن اصل دعا کا معنی ہے پکارنا، مانگنا، بلانا۔ دعا کا اصلی اور لغوی معنی عبادت نہیں۔ اب آپ کے سامنے لغت کے حوالے 3 آ گئے، ان کو دیکھ رہے ہیں۔ سوال دیکھ رہے ہو نیچے، وقت کم ہے۔ کسی نے سوال کر دیا کہ اچھا اگر دعا کا لغت میں معنی عبادت نہیں تو پھر مفسرین نے یہ معنی کیوں کیا؟ اور میری طرح دیکھو، مفسرین نے یہ معنی کیوں کیا؟ اس کے جواب کو سمجھنے کے لیے 2 تمہیدیں ہیں۔ کتنی تمہیدیں ہیں؟ 2۔ تمہید نمبر 1 کہ ایک ہے دعائے عادت اور ایک ہے دعائے عبادت۔ دعائے عادت جو ماتحت الاسباب ہے، ان عقیدوں کے بغیر ہے، عقیدہ علم ما فوق الاسباب، قدرت ما فوق الاسباب، جس طرح بھائی بھائی کو پکار رہا ہے، بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو، تو یہ ہے دعائے عادت، ما تحت الاسباب ہوگی
ٹھیک ہے، عقیدہ علم کامل قدرت کامل کے بغیر ہو گئے. اور ایک ہے دعائے عبادت، ایک ہے دعائے کہ جب پکارا جائے یہ تین عقیدے قائم کر کے، عقیدہ علم ما فوق الاسباب، قدرت ما فوق الاسباب، عقیدہ شفاعت ایک تمہید سمجھو. دوسری تمہید یہ سمجھو کہ مفسرین کا مزاج ہے کہ بعض اوقات وہ لفظ کا جو معنی کرتے ہیں وہ معنی باعتبار لغت کے نہیں کرتے، لفظی معنی نہیں کرتے، بلکہ وہ حاصل معنی کرتے ہیں. بلکہ وہ کتنی تمہیدیں آ گئی؟ پہلی تمہید کے دعا دو قسم ہے، دعائے عادت اور دعائے عبادت. اور دوسری کے مفسرین بعض اوقات لفظ کا لفظی یا لغوی معنی نہیں کرتے بلکہ حاصل معنی ذکر کرتے. اب آؤ جواب یہ ہے کہ مفسرین کرام نے جو دعا کا معنی عبادت کیا تو نمبر ایک انہوں نے یہ لفظی اور لغوی معنی نہیں کیا بلکہ حاصل معنی کیا ہے. لفظی اور لغوی معنی نہیں کیا بلکہ اور نمبر دو کہ انہوں نے یہ حاصل معنی اس لیے کیا تاکہ وہ ہمیں بتائیں کہ دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک دعائے عادت ہے اور ایک دعائے عبادت. قرآن نے جسے کفر اور شرک کہا غیر اللہ کے لیے وہ دعائے عادت نہیں بلکہ وہ دعائے عبادت ہے. سمجھو بات کو، دو تمہیدیں، ایک دعائے عادت اور ایک دعائے عبادت. نمبر دو بعض اوقات مفسرین حاصل معنی کرتے ہیں اور مفسرین نے دعا کا معنی جو عبادت کیا ہے یہ بیتبار حاصل معنی کے کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے تاکہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں دعا سے مراد دعائے عادت مراد نہیں بلکہ دعائے عبادت مراد ہے. الجواب دیکھو، مفسرین نے دعا کی تفسیر عبادت کے ساتھ بطور ترجمہ کے نہیں فرمائی جس طرح غالیوں کا خام خیال ہے، بلکہ بطور حاصل معنی کے فرمائی ہے، محض اس مسئلہ کو سمجھانے کے لیے کہ دعا پکار وہ شرک ہے جو شرکیہ عقیدہ ہونے کی وجہ سے عبادت بن جاتا ہے، اور پکارنا عادت کا شرک نہیں ہے. سمجھ گئے ہو؟ سوال نمبر دو یہ پہلے بھی ہم پڑھ کے آئے. بھائی اگر غیر اللہ کی پکار شرک ہے تو پھر سارے مشرک ہیں. ہم سب ایک دوسرے کو پکارتے رہتے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کو پکارتے. تو جواب ہم پہلے پڑھ کے آ گئے، ایک پکار ماتحت الاسباب اور ایک پکار مافوق الاسباب. ماتحت الاسباب پکار ان لوگوں نے کی انبیاء نے کہ جو شرک سے پاک ہیں، اور مافوق الاسباب پکار کو شرک انہوں نے کہا جو جھوٹ سے پاک ہیں. سمجھ گیا بات کو؟ سوال نمبر 3، اگر تم کہتے ہو غیر اللہ کی پکار شرک ہے، اگر تم کہتے ہو غیر اللہ کی پکار، تو اللہ قرآن میں خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الرسول، یا ایھا الذین کفروا، یا ایھا النبی. اللہ خود غیر اللہ کی کیا کر رہا ہے؟ پکار کر رہا ہے. اللہ خود غیر اللہ کی پکار کر رہا ہے. سمجھے ہو؟ مشرک سے اللہ کچھ چیز میں نہیں چھینتا، صرف اس سے عقل چھینتا ہے. ہم کہتے ہیں بے وقوفو، ہم بار بار کہہ چکے کہ وہ پکار شرک ہے جس میں عقیدے کتنے ہوں؟ علم ما فوق قدرت ما فوق شفاعت. کیا اللہ ان ہستیوں کو، نبی کو یا لوگوں کو اللہ عالم الغیب مختار کل سمجھ کے پکار رہا ہے؟ یہ عجیب تم لوگوں نے ڈھکوسلا اٹھایا. سمجھ رہے ہو جی؟ آگے آؤ. سوال نمبر 4 یہ ہے، اچھا جی ایک حدیث آتی ہے اذا تحیرتم فی الامور، اذا تحیرتم او اذا اعیتکم الامور فاستعینوا باہل القبور، کہ جب تم کاموں میں حیران ہو جاؤ یا تم معاملات میں تھک جاؤ، بے بس ہو جاؤ، تو فاستعینوا باہل القبور، اہل قبور سے کیا مانگو؟ مدد مانگو. جواب یہ من گھڑت قول ہے کسی کا، یہ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں. حدیث کی کسی کتاب میں اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. سمجھ گئے ہو جی؟ الجواب دیکھ رہے ہو؟ یہ ایک جھوٹا مقولہ ہے، کوئی حدیث نہیں. دیکھ ماخذ نمبر 1 دیکھ رہے ہو جی؟ وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّهُمْ يَطْلُبُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ نَحْوَ إِشْفَاءِ الْمَرِيضِ وَإِغْنَاءِ الْفَقِيرِ
وہ سوال کرتے ہیں قبروں والوں سے مریض کی شفا دینے کی، فقیر کو غنی کرنے کی، گمشدہ چیز ملنے کی، مشکل آسان ہونے کی، اور وہی کرتا ہے ان کی طرف ان کا شیطان، اور وہی کرتا ہے ان کی طرف ایک خبر، وہ خبر کیا ہے؟ اذا آیتکم الامور الاخری، اور یہ کہتے ہیں وہ حدیث مفترن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھوٹ باندھا گیا اللہ کے رسول پر، باجماع العارفین بحدیثی، اور اس کو نہیں روایت کیا علماء میں سے کسی ایک نے، اور نہیں موجود کتب حدیث معتمدہ میں سے کسی ایک حدیث کے اندر۔ الٹا نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا خبردار مسجدوں کو، اللہ اکبر، قبروں کو عبادت گاہ اور مسجدیں نہ بنا۔ سمجھ گئے ہو؟ یہ اللہ کے رسول پہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ میرا اللہ کے رسول پہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ ماخذ نمبر 2 بھی آ گیا۔ خلاصہ آج کے سبق کا کیا نکلا؟ ہم نے سب سے پہلے تعریف کی شرک، پھر دعا کی، کہ 3 عقیدے رکھ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ شرک ہے۔ پھر اس کا ہم نے حکم بیان کیا، سمجھے ہو بات؟ پھر ہم نے شواہد من القرآن ذکر کیے، 3 آیتیں ہم نے اس پہ پیش کی۔ قرآن کہتا ہے کہ غیر اللہ کی پکار ان 3 عقیدوں کے ساتھ وہ کفر اور شرک ہے۔ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ تھا، انما ادعو ربی ولا اشرک تھا، ومن اضل تھا۔ پھر ہم نے حدیث پاک 2 یا 3 حدیثیں پیش کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک فائدہ پڑھا کہ غائبانہ پکار عبادت ہی ہے، غائبانہ پکار عبادت ہی ہے۔ اس پہ آیات پیش کی اور احادیث مبارکہ پیش کی، سمجھ رہے ہو؟ اس کے بعد ہم نے 4 سوال پڑھے۔ کتنے؟ 4 سوال پڑھے۔ سوال نمبر 1 یہ تھا کہ غیر اللہ کی پکار شرک نہیں بلکہ عبادت شرک ہے، پکار شرک نہیں بلکہ عبادت شرک ہے، کیونکہ مفسرین کرام پکار بمانا عبادت دیتے ہیں۔ ہم نے اس کا جواب عرض کر دیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا کہ یہاں ایک دوسرے کو پکارنا پھر شرک ہوگا، اس کا جواب عرض کیا۔ پھر تیسرا سوال تھا یا ایھا الرسول یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا لے کر، اس کا جواب عرض کیا۔ اور چوتھا سوال تھا، یہ حدیث پیش کی گئی، ہم نے کہا یہ کسی کا گڑا ہوا قول ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث کا تانا ہو جائے گا۔